خواتین کا فیس بک استعمال کرنا، دین کے دائرے میں رہتے ہوئے خواتین فیس بک کیسے استعمال کر سکتی ہیں؟ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ مریم صاحبہ گوجرانوالہ سے۔ دیکھیں، جائز تو ہے، فیس بک یا کوئی بھی جائز ذرائع وہ تو استعمال ان کا جائز ہے بذات خود، لیکن ہر جائز چیز کرنے کی نہیں ہوتی۔ بہت سے جائز چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہی ہوتی ہیں، گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں۔ بہت سارے گھر میں نے دیکھا ہے ٹوٹ چکے ہیں فیس بک اور واٹس ایپ کی وجہ سے۔ بلا وجہ فیس بک کا استعمال، یعنی وجہ کی ضرورت کیا ہے اس کی؟ آج کل تو ویسے ہی لوگ اتنے مصروف ہیں، ان کے پاس تعلیم کا ٹائم نہیں ہے، دین سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، نماز کا ٹائم نہیں ہے، عبادت کا ٹائم نہیں ہے، اوپر سے بجائے ٹائم نکال کے کچھ وقت عبادت میں لگائیں وہ اپنا فیس بک پہ لگا دیتے ہیں۔ تو جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، بات یہ کہ ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، اس کے نقصانات اس کے فائدوں سے زیادہ ہیں۔ تو وہ نقصانات کیا ہیں؟ درجنوں گھر ٹوٹ چکے ہیں۔ اچھی اچھی باحیا باپردہ خواتین فیس بک پہ آئی ڈی بنا کے کسی لڑکے سے تبلیغ کی نیت سے چیٹنگ شروع کی اور اس سے عشق ہو گیا، معاشقہ ہو گیا، دوستی ہو گئی۔ بچوں والی خواتین ہم نے گھروں سے بھاگتی ہوئی دیکھی ہیں، ان کے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ فیس بک پہ دوستی، باپردہ خواتین جن کا ناخن بھی کوئی نہیں دیکھ پاتا تھا، اتنی پردہ، اتنا حیا اور اچھی بھلی شوہر سے زندگی محبت سے گزر رہی تھی، فیس بک پہ جناب کو کسی سے دوستی ہو گئی، اور جب میاں کہتا تھا یہ تم فیس بک پہ بیٹھی رہتی ہو تو تانے دیتی تھی، مجھ پہ شک کرتے ہو، میں کوئی بری عورت ہوں۔ تو شوہر کہتا براڈ مائنڈڈ بنتے تھے وہ، ماشاءاللہ بھائی آپ کیوں بری ہیں، آپ تو بہت اچھی ہیں، 6 گھنٹے اور بیٹھیں آپ۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ کنٹرول نہیں رہا اور بالآخر گھر ٹوٹے ہیں، طلاقیں ہوئی ہیں، بچوں کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگی ہیں۔ اور میاں صاحب کے بھی فیس بک پہ بڑے واقعات ہیں کہ مرد بیٹھا ہوا ہے فیس بک پہ، وہ لڑکیوں سے گپ شپ شروع ہو گئی، دوستی ہو گئی، اچھی بھلی بیوی ہے، خوبصورت بیوی ہے، حیا دار بیوی ہے، گھر محبت سے چل رہا ہے، لیکن لڑکیوں سے عشق معاشقہ ہو گیا، یہ گھر ٹوٹ گیا، میاں بیوی میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ تو کیا ضرورت کیا ہے؟ یعنی تو اگر کوئی واقعی ضرورت ہے، دیکھیں ہم لوگ کام پہلے شروع کرتے ہیں اور پھر اس میں لاجک نکالتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی جو ہے نا، اس کو بھوک نہیں لگ رہی اور جو ہے وہ بالکل اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی کمزوری بھی نہیں ہے، اب کھانا سامنے آ گیا تو وہ یہ سوچ ہی نہیں رہا کہ مجھے یہ کھانے کی میرے باڈی کو ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ کھا جائے اور کھانے کے بعد سوچے کہ کیا کیا اس کھانے کے میری باڈی کو فائدہ ہو سکتے ہیں، پھر وہ نقصانات کو ایک طرف رکھے اور فائدے تلاش کرتا رہے بیٹھ کے۔ تو کام کرنے کے بعد نہیں سوچا جاتا کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، کام کرنے سے پہلے سوچا جاتا ہے کہ یہ کام کی مجھے ضرورت کیا ہے۔ تو فیس بک پر لوگ جو بیٹھتے ہیں نا، بیٹھتے پہلے ہیں، سوچتے بعد میں کہ کرنا کیا ہے، تو وہ گناہوں کے دلدل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو پہلے سوچیں کہ کیوں بیٹھ رہا ہوں۔ اگر کوئی بات معقول لگتی ہے سامنے کہ یار مجھے فیس بک پہ بیٹھنا ہے اس کام کے لیے، اور یہ کام ایسا ہے جو میری صحت کے لیے مفید ہے، یا مجھے کوئی ریسرچ کرنی ہے، یا مجھے ذہنی تفریح چاہیے، کچھ مزاحیہ چیزیں دیکھنی ہے، یا ویسے ہی دیکھنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، تو اس کی مجھے ضرورت کیا ہے؟ ذہنی تفریح کی ضرورت ہے تو ذہنی تفریح کے اور درجنوں راستے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے، آپ کے دل نے، عقل نے یہ گواہی دی کہ بھائی یہ واقعی میری ایک ضرورت ہے، کچھ دیر مجھے فیس بک پہ بیٹھنا چاہیے، وہ آپ جانیں، آپ کی ضرورت جانیں، تو اس کے بعد پھر آپ نے جب یہ یعنی یہ کام کرنا ہی ہے تو پھر پہلے اس کے سائیڈ ایفیکٹ آپ سوچیں کہ بھئی یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس نقصان کی تلافی کا پہلے انتظام کریں۔ اور اس میں سب سے ایک اہم چیز جو ہے، آپ اپنی ذات کو سامنے رکھ کر خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مجھے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں، یا بیوی شوہر کے بارے میں، شوہر بیوی کے بارے میں کہ ہم دونوں کو کیا نقصان ہو سکتے ہیں۔ وہ تو ہر آدمی خود فیصلہ کرے گا، لیکن ایک کامن چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ استعمال کی واقعی ضرورت بھی ہے تو یہ چھپ کے بند کمرے میں نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی اگر فیس بک استعمال کر رہی ہے تو شوہر کے سامنے، شوہر کو پتہ ہو کہ اس کی آئی ڈی کس نام سے، اس آئی ڈی پہ کیا کیا میسج جا رہے ہیں۔ شوہر اگر کر رہا ہے تو بیگم کے سامنے ہو، بھائی بیگم یہ دیکھو، یہ فیس بک ہے، یہ میں تمہارے سامنے میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ تمہارے ابا ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تمہارے ماموں ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نام وسیم بھائی ہے اور پیچھے کوئی حسینہ بیٹھی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے اس میں۔ اور ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ لڑکی سے چیٹنگ ہو رہی ہے، بعد میں پتہ چلا وہ لڑکی نہیں، اس بندے کا بڑا بھائی ہے، وہ لڑکی بن کے اس کو لڑکا سمجھ کے چھیڑ رہا ہے اور یہ لڑکی سمجھ کے اس کو چھیڑ رہا ہے۔ اس سے لوگوں کی عزتیں بھی بہت خراب ہوئی ہیں اور گھر ٹوٹے ہیں اس سے۔ تو اور بے حیائی، ٹک ٹاک کے نام پہ جو بے حیائی اور بے غیرتی لڑکیاں پھیلا رہی ہیں، اس میں بھی فیس بک کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ تو فیس بک ہے یا سوشل میڈیا ہے، بہت سوچ سمجھ کے استعمال کریں، اللہ کو قیامت کے دن جواب دینا ہے۔ اور بیوی اگر فیس بک استعمال کرتی ہے تو شوہر کی پرمیشن کے بغیر اس کے لیے بالکل حرام ہے۔
شوہر کو شرعاً یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی بیوی پر پابندی لگا سکتا ہے کہ میں آپ کو فیس بک پہ آئی ڈی نہیں لگانے دوں گا. اگر شوہر پابندی لگاتا ہے تو بیگم پر لازم ہے کہ وہ اس پابندی پر عمل کرے, کیونکہ اس کو یہ رائٹ ہے حدیث کی روشنی میں کہ شوہر بیوی پر یہ پابندی لگا سکتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر آپ گھر سے باہر نہیں نکلو گی, گھر میں کسی کو آنے نہیں دو گی. تو گھر میں کسی کو فزیکلی داخل کر دینا یہ اس کا آج کل اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا آپ فیس بک کے ذریعے آپ نے 100 بندوں کو گھر میں داخل کر لیا. یعنی فیس بک کے ذریعے تو عورت کا 100 کیا 1000 افراد سے رابطہ ہو سکتا ہے, تو وہ سارے گھر میں آ ہی گئے ہیں گویا کہ. تو وہ جو ہے نا وہ امریکہ میں بیٹھ کے بھی آپ کے گھر میں ہے, وہ چین میں بیٹھ کے بھی وہ بندہ آپ کے گھر میں موجود ہے. تو ایسے یعنی حالات میں آپ فیس بک اپنی بیگم کو کھول کے دے دیتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے جی میں اعتماد کرتا ہوں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی بیویوں پہ شک کریں, ان کو غلط نظر سے دیکھیں, لیکن اسلام نے ایک باؤنڈری کھینچی ہے, ہر چیز کی ایک حدود ہوتی ہیں. تو فیس بک استعمال کرنا ہو ضرورت سے تو پھر اس میں یہ ہے کہ آپ شوہر بیوی کو کہہ دیں کہ بھائی یہ ایسی خفیہ آئی ڈی نہیں بنے گی اور جو کچھ چیٹ ہوگی میرے سامنے ہوگی, ٹھیک ہے نا. آپ کو کوئی خاص بات کرنی ہے اپنے ابا سے آپ کریں, جو خفیہ باتیں کرنی اماں سے کریں, اپنی بہن سے کریں, اپنے بھائیوں سے کریں. وہ کالیں میں سنوں گا نہیں, میں ریکارڈ نہیں کروں گا, وہ ریکارڈ کرنا خامخواہ کا تجسس ہے. لیکن اگر ابا اماں بھائی چاچا ماموں کے علاوہ کسی سے بات ہو رہی ہے تو کیا بات ہو رہی ہے یہ مجھے میری پرمیشن کے بغیر نہیں ہو سکتی, مجھے پتہ ہونا چاہیے. یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. اتنی نگرانی بھی اگر گھر میں نہیں ہوتی تو پھر جو ہے وہ گھر نہیں ہے. تو اس لیے تاکہ ان چیزوں کے فائدے ہم اٹھائیں اور سائیڈ ایفیکٹ سے ہماری حفاظت رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بار بار چیٹ جا کے گھسیں اس میں چوہے کی طرح دیکھیں کہ آج میری بیگم نے کس کو السلام علیکم کہا. ایک عمومی قانون بنا دیں. وہ بعض لوگ چوہے کی طرح ہر چیز چیک کر رہے ہوتے ہیں نا, جا کے گھستے ہوتے ہیں, یہ تو پھر بدگمانیاں ہیں. ایک عمومی بتا دیں کہ بھائی بیگم بند کمرے میں یا شوہر بھی بند کمرے میں فیس بک یوز نہیں کرے گا, کنڈی لگا کے انٹرنیٹ کا استعمال نہیں ہوگا. فیس بک کیا کنڈی لگا کے انٹرنیٹ کا استعمال ہی نہیں ہونا. جو ہوگا دروازہ کھلا ہے, بیگم صاحبہ فیس بک پہ بیٹھے ہیں, میاں فیس بک پہ بیٹھے, یوٹیوب کی کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے, کنڈی نہیں لگے گی. بس یہ کنڈی کو اگر آپ نے فوکس کر لیا تو انشاءاللہ اسی میں یہ 99% مسائل حل ہو جائیں گے. مسئلہ سارا رضائی میں گھس کے اور کنڈی لگا کے ہوتا ہے. رضائی میں گھس کے بیگم صاحبہ چیٹنگ کر رہی ہیں یا کنڈی لگا کے میاں صاحب یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو مسئلہ سارا کیا ہے, یہ جو ہے نا کنڈی کا مسئلہ ہے. تو گھر سے کنڈی نکلوا دیں آپ. تو دیکھیں یہ پھر فیس بک کا استعمال میں انشاءاللہ اس کے پھر فائدے زیادہ ہوں گے, نقصان انشاءاللہ کم ہو جائیں گے.